السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم اردو فیز 2 کے سلیبس میں گرامر میں اس میں نکرہ اور اس کی اقسام کو پڑھیں گے۔ کل ہم نے اس میں معرفہ اور اس کی اقسام کو پڑھا تھا۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ گرامر کو حصہ معروضی کثیر الانتخابی سوالات میں پوچھا جاتا ہے۔ ہر سوال کے جوابات دیے جاتے ہیں اور درست جواب کی نشاندہی کرنا ہوتی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ اس میں نکرہ کسی بھی عام شخص، عام جگہ یا عام چیز کے نام کو اس میں نکرہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسجد، قلم، لڑکا وغیرہ۔ اب اس کی اقسام کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں نکرہ کی اقسام۔ اس میں نکرہ کی اقسام میں اسم اعلیٰ، اسم صوت، اسم صفت، اسم جامد، اسم مکبر، اسم مصغر، اسم ظرف شامل ہیں۔ اسم اعلیٰ وہ اسم نکرہ جو کسی اوزار یا ہتھیار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر چاقو، تلوار، بندوق وغیرہ۔ یہ اسم اعلیٰ کی مثالیں ہیں۔ اسم صوت وہ اسم جو کسی جاندار اور بے جان چیز کی آواز کو ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سائیں سائیں ہوا کی آواز ہے، کائیں کائیں کوے کی آواز، چھم چھم بارش کی آواز۔ اسم صفت وہ اسم نکرہ جو کسی جاندار اور بے جان چیز کی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے۔ مثال کے طور پر نیک، بڑا، خوبصورت، طویل وغیرہ۔ یہ ہے اسم صفت کی مثالیں۔ اسم جامد وہ اسم جو نہ تو خود کسی اسم سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی دوسرا اسم بن سکے، اسم جامد کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اینٹ، پتھر، درخت، چٹان، چٹائی وغیرہ۔ اسم مکبر وہ اسم جو کسی چیز کے بڑے پن کو، بڑائی کو ظاہر کرے، اسم مکبر کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر شہنشاہ، شاہ سوار، مہاراجہ، مہارانی وغیرہ۔ اسم مصغر وہ اسم جو کسی چیز کے چھوٹے پن کو ظاہر کرے، اسے اسم مصغر کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پیالی، ڈھولک، غلیچہ، پگڑی وغیرہ۔ یہ اسم مصغر کی مثالیں ہیں۔ اسم ظرف وہ اسم نکرہ جس سے کوئی وقت یا جگہ کو ظاہر کرنا مقصود ہو۔ مثال کے طور پر مسجد، صبح، شام، سال، صدی، منٹ، سیکنڈ وغیرہ۔ یہ اسم ظرف کی مثالیں ہیں۔ اسم ظرف کی دو مشہور قسمیں ہیں: مزید، اسم ظرف مکان، اسم ظرف زمان۔ اسم ظرف مکان وہ اسم نکرہ جو کسی جگہ کو ظاہر کرے۔ مثال کے طور پر مسجد، گھر، اسٹیشن، کتب خانہ وغیرہ۔ یہ اسم ظرف مکان کی مثالیں ہیں۔ اسم ظرف زمان وہ اسم نکرہ جو کسی وقت یا وقت کی اکائی کو ظاہر کرے۔ مثال کے طور پر صبح، شام، دن، رات، سال، سیکنڈ، منٹ، صدی وغیرہ۔ تو یہ اسم نکرہ اور اس کی اقسام کے متعلق آج ہم نے پڑھا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ اس کو اچھے طریقے سے سنیے گا، پڑھیے گا اور یاد کیجیے گا۔